پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، نبی عذاب منگواتے تھے، عذاب آ جاتا تھا۔ اس امت میں سارے گناہ ہیں، ملا کے ساری امتوں کے سارے گناہ اس امت میں ہیں۔ عذاب نہیں، نہ ایسے عذاب نہیں آتے۔ جب عذاب آتے ہیں تو نسلیں عدیل مٹ جاتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ توجہ، بنی نوع آدم کا نشان تھا۔ تو یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے، رسول ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ موجودگی ہمیں احساس دلاتی ہے۔ اس موجودگی کا احساس ہوتا ہے، احساس انہیں ہوتا ہے جن کے ذہنوں میں مقام رسالت ہے۔ اور میں نبیوں کے سلطان کی موجودگی قرآن سے ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں، بڑا اچھا بول رہے ہیں۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان پر عذاب بھیجوں کہ جب کہ تو بھی ان میں ہو۔ تو دیکھ لیں پہلی امتوں پر تو عذاب آئے ہیں۔ مرتضیٰ قمبر کے علاوہ میرے پیچھے ذاکرین کی ایک صف موجود ہے، جتنے آپ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پہلی امتوں پر عذاب آتے رہے، تو عذاب کیوں آتے تھے؟ وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتے تھے۔ مثلا جناب شعیب کی امت ملاوٹ کرتی تھی۔ توجہ فرمائیے، ملاوٹ کرتی تھی تو ان پر جناب شعیب نے عذاب منگوایا۔ جاگنا، توجہ فرمائیے گا۔ جناب موسیٰ کی امت جناب موسیٰ کے منع کرنے کے باوجود شکار کرتی تھی، تو عذاب نہیں آیا؟ فرمایا نہیں کونوا قردۃ خاسئین، قرآن کہہ رہا ہے، تو عذاب تو آیا نا۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر عذاب آیا، ملاوٹ ورک کرنے والوں پر عذاب آیا، غیبت کرنے والوں پر عذاب آیا، تو کیا یہ گناہ اس امت میں نہیں ہے؟ ملاوٹ نہیں ہوتی؟ اب میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ بٹیاں والا میں یا مرید کے میں کیا کیا خالص ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا۔ ملاوٹ اب نہیں ہوتی، جھوٹ بندے اب نہیں بولتے۔ اب تو جنہوں نے جھوٹ سے منع کرنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ ہاں، غیبت بھی کرتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں، گلے بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ باقی امتوں پر عذاب آیا ہے، یہ امت کوئی لاڈلی ہے، اس پر عذاب نہیں آتا۔ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ میں نبیوں کے سلطان کی موجودگی قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ آؤ جی، بسم اللہ، بسم اللہ، آئیں جی آئیں۔ ہونا سی ہو گئے تو اڑے نال چوکھے۔ ہاں جی، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ کوشش کریں کہ علیحدہ علیحدہ صلوات پڑھ لیں۔ تو میں صحیح انتظار دی اس مقام پہ پہنچا تھا کہ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، نبی عذاب منگواتے تھے، عذاب آ جاتا تھا۔ اس امت میں سارے گناہ ہیں، ملا کے ساری امتوں کے سارے گناہ اس امت میں ہیں، عذاب نہیں آتا۔ یہ بندے سمجھتے ہیں بارش زیادہ ہو گئی ہے تو عذاب آ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، جب پانی کا عذاب آتا ہے نا تو کوئی نبی سے بیٹے کی مانگی ہوئی نسبت بھی رکھتا ہو اور پہاڑ پہ چڑھ جائے تو پہاڑ کو بھی پانی بہا کے لے جاتا ہے، پہاڑ پہ بھی پانی چڑھ جاتا ہے۔ یہ محاورہ ہی غلط ہے کہ پانی نیمے پاسے ہو، یہ بھی میں سمجھا دوں، تھوڑا پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، پانی زیادہ ہو تو پھر بلندیوں کو ڈبوتا ہے، تو پھر یہ عذاب نہیں ہے۔ اگر بندے زمین زیادہ بارش ہو گئی تو عذاب آ گیا، نہ کوئی وبا آ گئی تو عذاب، نہ ایسے عذاب نہیں آتے۔ جب عذاب آتے ہیں تو نسلیں عدیل مٹ جاتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ توجہ،
بنی نو آدم کا نشان تک نہیں ملتا. جناب نوح نے جو کشتی میں بٹھائے تھے نا صرف وہی بچے تھے. یا وہ بڑھیا بچی تھی جو پوٹلی باندھ کے انتظار میں تھی, باقی تو سارے ڈوب گئے تھے, سارے ڈوب گئے تھے. اور بالخصوص سب سے پہلے وہ ڈوبے تھے جو روٹی کے لیے تنور پہ بیٹھے تھے. اس کا مطلب ہے کہ حجت کو چھوڑ کے جو لنگر پہ بیٹھ جائے اس کے ڈوبنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو سب کچھ ڈوب گیا تھا. جناب نوح نے جو کشتی میں بٹھائے وہی بچے, اور جب کشتی چل پڑی نا تو پھر کسی کو نہیں بٹھایا. یہ فرق ہے نوح میں اور حسین میں. نوح کی کشتی چل پڑی تو کسی کو نہیں بٹھایا. حسین اسے کہتے ہیں جب طوفان عروج پہ پہنچ جائے اور پھر کوئی آ جائے تو حسین کہتے ہیں ہاں اور تو بھی بیٹھ جا. یہ آپ سلامت رہے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے. تو پہلی امتوں پر عذاب تو آتے رہے, اس پر نہیں آ رہے. بڑا کچھ ہو رہا ہے لیکن عذاب نہیں آ رہا. تو وجہ قرآن نے بتا دی. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ تو بھی ان میں ہو اور میں ان پر عذاب بھیجوں. اس کا مطلب ہے اگر عذاب نہیں آ رہا تو پھر مانو مصطفیٰ ہم میں ہے. مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی گناہ کرنے والے پر عذاب نہیں آتا. مہلت دیتا ہے اللہ. توجہ, اللہ مہلت دیتا ہے. جی بسم اللہ. اللہ مہلت دیتا ہے تو یہ مہلت ہی ہے نا. جیسے بندے سائیں جی توفیق سمجھ کے بیٹھے ہیں, یہ مہلت ہے. حاجی صاحب یہ توفیق نہیں ہے, یہ مہلت ہے. ندیم توفیق اور مہلت میں فرق ہے. انتظار نہیں کروانا. میں نے ایک فکرے میں بتا دوں گا, لمبی تقریر نہیں. مہلت کیا اور توفیق کیا ہے. عیسیٰ بھی زندہ ہے, شیطان بھی زندہ ہے. عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے, شیطان کی زندگی مہلت ہے. تو بندے اگر بچے ہوئے ہیں تو اسے توفیق نہ سمجھیں, اسے مہلت سمجھیں. اچھا توجہ, یہ مہلت, اسے توفیق نہ سمجھنا. اور اللہ عذاب نہیں بھیج رہا, اس کا مطلب ہے رسول ہیں. اس کا مطلب ہے رسول کی موجودگی میں گناہ کرنے والوں پر عذاب نہیں آتا. لیکن پھر میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے کہا, ایک بندے کا ذکر کیا, سائل بعذاب واقع. ایک ایسا تھا جس نے عذاب طلب کیا تو عذاب آ گیا. وہ سرکار دو عالم کے پاس سے اٹھا تھا, باہر نکلا تھا کہ اس پر عذاب آ گیا. نام اس کا ہے حارث بن نعمان فہری. توجہ فرمائیے گا. حارث بن نعمان فہری نے کہا اگر یہ ولایت علی کا اعلان اللہ کی مرضی سے ہے نا تو مجھ پر پھر عذاب آئے. توجہ, بغض اتنا تھا نا کہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کی مرضی سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے. پھر پتھر آیا اور اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا. تو پھر مجھے کلا بٹیاں والوں یہ کہنے کی اجازت دو کہ منکر ولایت علی رسول کے سامنے بھی کھڑا ہو تو عذاب سے نہیں بچتا. جی آپ سلامت ہیں, آپ کی زندگی. ہاں سیدزادے کی آمد پہ ایک بلند صلوات پڑھی ہے. بسم اللہ. جناب قبلہ سید اظہار شرازی صاحب. ویسے شرازی صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. وہ میں یہ جانتا ہوں کہ شرازی صاحب وہ ذاکر نہیں ہیں جو بازار سے پرنا خرید کے بنے. اب تو ذاکری کا معیار بدل گیا. جس کے پاس کیمرہ نہیں وہ ذاکر ہی نہیں. اپنا اپنا کیمرہ اور اپنے اپنے کیمروں والے. تصویریں بنیں گی تو ذاکر ہے. اچھا اگر بندے حسین بادشاہ سے نسبت رکھ کے کیمرے کی وجہ سے مشہور ہوتے, توجہ فرمائیے گا, تو آج جون کا کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا. آپ جی ہیں سلامت رہیں. آج جون کو تو کوئی جانتا ہی نہیں.
پہلے یہ دیکھنا ہے، بندوں کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم معروف ہو رہے ہیں کہ بدنام ہو رہے ہیں. غور نہیں فرما رہا. ہم معروف ہو رہے ہیں کہ بدنام ہو رہے ہیں؟ جس کے جانے کے بعد اس کے نام سے صاحب کا لفظ ہی نکل جائے. توجہ فرمائے. پھر اسے سوچ لینا چاہیے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. شرائی صاحب آئے تو میں نے فکرہ کہہ دیا. بس یہ یاد رکھیے گا، اس رسول نے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا جس کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. اس رسول نے فرمایا. مالک نے کہا کل کہہ دیجیے. جو بھی اسے کہنا ہوتا ہے نا وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہہ دیجیے. توجہ فرمائیے گا. میں اگر یہاں پہ آ گئے ہوں، حاضر ہو گئے ہوں، تو ماسٹر انور صاحب میرا اعلان کر رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھ کے کہتا جی میں نے تو یہ باتیں کرنی ہیں، آپ کر دیں. تو دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو میں مجمع کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، یا مجھے اٹھ کے کچھ کہنا آتا نہیں ہے. اب میں اللہ کے بارے میں کیسے سوچ لوں کہ اسے کہنا نہیں آتا؟ اللہ کے بارے میں یہ کیسے تصور کر لوں کہ اسے کہنا نہیں آتا؟ وہ چاہے تو کسی کو درخت کے سامنے کھڑا کر کے کلیم اللہ بناتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کلیم اللہ بنا دے. یہ بات الگ ہے کہ درخت سے بولا کون ہے، آواز کس کی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ تو قادر الکلام ہے، جہاں چاہے کلام پیدا کر دے. وہ بولتا نہیں ہے آپ سے، اس کا مطلب ہے آپ سے بولنا چاہتا نہیں ہے. جی وہ بولنا چاہتا نہیں ہے. پاسا حاجی صاحب ایک کوئی رہتا ہے، ہمیں بندہ رکھنے کی کوشش کرے، رہتا ایک ہی ہے. ہاں وہ بولنا چاہتا نہیں ہے. لیکن یہاں جو بندہ کھڑا ہے نا اس کی ذمہ داریاں ہو رہی ہیں نا. وہ بولنا چاہتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب وہ بولنا چاہتا نہیں ہے، آپ سے بولنا نہیں چاہتا، مصطفیٰ کے بغیر، رسول کے بغیر آپ سے بولنا نہیں چاہتا. شاہد صاحب دعا کیجئے گا اس فکرے پہ. نبی کے بغیر آپ سے بولنا پسند نہیں کرتا، تو جس کے بغیر بولنا پسند نہیں کرتا اس کے بغیر سننا کیسے پسند کرے گا؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ کو سنانا ہے وہ نبی کو سنائیے. میں ایک فکرہ کہوں گا، پھر آپ کہیں گے کہ دو میں پاسے رکھ دو. میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اور سائیں انتظار اس کا لطف لے گا. سنتا بھی نبی ہے جو بھی اللہ سے کہنا ہو، کیونکہ نبی کے پاس اللہ کا کان ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ جی ہیں سلامت رہو. نبی کے پاس اذن اللہ ہے.